صل على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طلباء کرام اور کرسی صدارت پر تشریف فرما فضیلت معاب علماء کرام، حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور ہندو بنیا کی طرف سے پہلگام حملے کے بغیر ثبوت کے پاکستان کے سر تھوپنے اور بلا جواز پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری بزدلانہ حملے کے نتیجے میں آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی فتح مبین ہے. یہ وہ تاریخی فتح مبین در حقیقت اسلام اور پاکستان کی فتح ہے جو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا فضل ہے. میرے بھائیو، یہ فقط ایک خطہ، ایک ملک یا کسی ریاست کی سالمیت کی جنگ نہیں، نہ بقا کی جنگ. یہ جنگ صرف ایک نظریے کی جنگ ہے. یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہے جو ازل سے جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ. جیسا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. میرے بھائیو، یہ حالیہ کشمکش اور ان کے بزدلانہ حملوں کے جواب میں پاکستان کی سول عسکری کا ایک پیش پر اتفاق کر لینا، یہ سونے پر سہاگا ہے. یہ سونے پر سہاگا. اور پاکستان کی عوام اپنی ذاتی سیاسی اختلافات کو چھوڑ کر، اپنی ذاتی سیاسی اختلافات کو بالا رکھ کر وطن عزیز پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری اور دفاع کے لیے پاکستان کا ہم خیال اور ہم آواز ہونے جانا، یہ خداوندی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل ہے. برادران اسلام، آج کے اس سیمینار میں میں علی وجہ البصیرت یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جنگ محض ایک ملک یا ایک خطے یا کسی کی سالمیت کی جنگ نہیں، بلکہ یہ جنگ دفاع اسلام کی جنگ ہے، بلکہ یہ جنگ دفاع پاکستان کی جنگ ہے. دراصل دفاع پاکستان اسلام ہی کی جنگ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم اتفاق کر لو، اگر تم مومن ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. سامعین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور جگہ فرمان ہے، رباط یوم فی لیل وصیام وشہر. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور جگہ فرمان ہے، کل میت یختم علی عملہ الا مرابطا الا مات مرابطا فی الارض. واخر دعوانا الحمد للہ.